اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ مکتب اور مدرسے والوں کے لیے خوشخبری، ترحاب عربی ڈریس، عربی جبہ، شایان تھوپ اور صدری، حافظ عالم فاضل مفتی بن کر فارغ ہونے والوں اور مکتب کے بچوں کے لیے ایک نیا تحفہ۔ سالانہ پروگرام میں دینے کے لیے ایک انوکھی چیز انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں۔ ترحاب عربی ڈریس، ابراہیم پورہ، بھوپال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر اس وقت تل ابیب سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، تل ابیب جو فلسطین کی سرزمین ہے اور یہودی اسرائیلیوں نے قبضہ کیا ہوا ہے اور اپنی راجدھانی تل ابیب کو بنایا ہے۔ تل ابیب سے خبر آ رہی ہے کہ تل ابیب ایئرپورٹ بند ہو گیا۔ وجہ، خبر یہ ہے کہ یمن سے اسرائیل پر میزائل حملہ ہوا۔ بیلسٹک میزائل حملوں کے باعث اسرائیل کے مختلف علاقوں میں سائرن بجائے گئے۔ یمن کے حوثیوں نے ابھی تک، اسرائیلی وزیر خزانہ کہتا ہے کہ یمن کے حوثیوں نے ابھی تک ہماری طاقت کا تجربہ نہیں کیا۔ خیر، اسرائیل دنیا کا سب سے بڑا آتنکوادی ہے اور اسرائیل پر اب چاروں طرف سے حملے ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ دنیا اپنی آنکھوں سے، کھلی آنکھوں سے دیکھے گی، دن کے اجالے میں دیکھے گی کہ اسرائیل کس طریقے سے صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا، کیونکہ ہر ظالم، ہر قاتل، ہر ہٹلر کا انجام برا ہی ہوتا ہے۔ شام میں آپ نے دیکھا کہ بشار الاسد، جس نے یوں سمجھیے کہ ظلم کی، قتل کی انتہا کر دی تھی، اتنا ظلم کیا تھا، اللہ نے ایسا ماحول بدلا کہ بشار الاسد کو اپنی پوری فیملی کے ساتھ شام چھوڑ کر فرار ہونا پڑا۔ ایسے ہی آپ دیکھو بنگلہ دیش سے شیخ حسینہ کو فرار ہونا پڑا۔ تو یہ اصول ہے، ہر قاتل، ہر ظالم کا انت ہے اور خطرناک انجام ہوتا ہے۔ اسرائیل بھی انشاءاللہ صفحہ ہستی سے بڑے دردناک انجام کے ساتھ مٹے گا۔ ایران، حماس، مجاہدین اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو لے کر ایک بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ موجودہ جو الیکشن ہوا ہے، فی الحال حالیہ جو الیکشن ہوا ہے، صدارتی انتخابات ہوئے ہیں امریکہ میں، ڈونلڈ ٹرمپ پھر جیت گئے۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک بڑا بیان آیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں دھمکی آمیز اور وارننگ والے انداز میں، وہ کہتے ہیں کہ حماس نے، یعنی مجاہدین نے، میرے منصب سنبھالنے سے پہلے، یعنی صدارتی کرسی سنبھالنے سے پہلے
وہ کہتے ہیں کہ حماس نے اگر میرے کرسی پر بیٹھنے سے پہلے اسرائیل کے یرغمالیوں کو رہا نہیں کیا تو پھر قیامت ٹوٹے گی. یعنی وہ دھمکی دے رہے ہیں. امریکہ کے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حماس کو دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ میرے حلف اٹھانے کے دن یعنی 20 جنوری سے قبل اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا اگر نہیں کیا گیا تو قیامت ٹوٹے گی. لیکن حماس آپ جانتے ہیں کہ وہ کسی قیامت سے ڈرتے نہیں ہیں. وہ صرف ایک ہی قیامت کو مانتے ہیں جو اللہ کی جانب سے آئے گی اور جس میں اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت کا نقشہ ہوگا. وہ اسی قیامت کو مانتے ہیں. باقی یہ ایسی گیدڑ بھپیوں کو وہ نہیں مانتے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان کو وہ مذاق بنا کر اڑا رہے ہیں. اور ڈونلڈ ٹرمپ نے باقاعدہ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن کو تسلی دی کہ بس تھوڑا سا رکو، 20 تاریخ کو میں کرسی پر بیٹھ جاؤں، اس کے بعد میں پھر دیکھیں گے. ایسا اسرائیل کے وزیر اعظم کو تسلی دی. یعنی یہ کلیئر ہے کہ اسرائیل کا آتنکواد امریکہ کے بغیر نہیں ہے. اسرائیل جو کچھ بھی آتنکواد کر رہا ہے وہ پورا کے پورا اس کا اصل ذمہ دار امریکہ ہے. اسرائیل کا ناجائز باپ امریکہ ہے. ناظرین، پڑوسی ملک بنگلہ دیش کی ایک بڑی خبر آ رہی ہے کہ شیخ حسینہ واجد جو وہاں کی وزیر اعظم تھی ابھی وہاں سے فرار ہے اور انڈیا میں چھپی ہوئی ہے. اس کا 15 سال کا دور جو تھا اقتدار اور حکمرانی کا وہ ختم ہو گیا. اب اس کے بعد سے بنگلہ دیش میں خبریں ہیں کہ مثبت تبدیلیاں، پازیٹیو تبدیلیاں آئی ہے اور جو اے بنگلہ، یہ جو نعرہ تھا بنگلہ دیش کا جو اے بنگلہ، یہ نعرہ بھی ختم ہو گیا. اور خبر ہے کہ کرنسی نوٹوں سے شیخ مجیب کی تصویر ہٹانے کا فیصلہ بھی کر لیا گیا ہے. جوائے بنگلہ. تو بنگلہ دیش کی عبوری حکومت نے شیخ حسینہ واجد کے آمرانہ ہٹلرانہ دور کے خاتمے کے بعد چند انقلابی اقدامات کیے ہیں. عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق شیخ حسینہ واجد نے اپنے آمرانہ ہٹلرانہ دور حکومت میں اپنے والد شیخ مجیب الرحمان کی منفی سیاست کے نعرے جوائے بنگلہ کو ملک کا سرکاری نعرہ قرار دے دیا تھا. اب اس نعرے کو ختم کر دیا گیا اور جو نوٹیں تھی بنگلہ دیش کی کرنسی، اس پر اس کے والد شیخ مجیب کی تصویریں تھی، وہ بھی ہٹانے کا فیصلہ موجودہ بنگلہ دیش کی عبوری حکومت نے کر لیا ہے. ناظرین، ایک بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے. یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کی جو سربراہ ہے کایا کالس، ان کا بڑا بیان آیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ایران، رشیا اور دہشت گردی کے لیے شام میں، اب ملک شام میں کوئی جگہ نہیں. یورپی یونین کے خارجہ پالیسی کے سربراہ نے یورپی یونین کے وزرائے خارجہ کے ساتھ ملاقات کے بعد صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملک شام کے فیوچر میں، مستقبل میں انتہا پسندی، روس اور ایران کی کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے. انہوں نے مزید کہا کہ یورپی یونین کے وزراء اس بات پر متفق ہیں کہ شام کی قیادت کو روس کی اثر و رسوخ سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہیے. العربیہ اور الحدث کے ایک سوال کے جواب میں یورپی یونین کے وزیر خارجہ نے کہا کہ انہوں نے وزراء کو تجویز دی کہ وہ پابندیاں اٹھانے پر غور کریں. انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ یورپی یونین شام کی تعمیر نو کے میدان میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے اور شامیوں کی قیادت میں ایک جامع سیاسی راستہ شروع کرنے کے لیے اپنی حمایت جاری رکھے گی. ناظرین، ملک کے شام سے بڑی خبر اس وقت میرے نگاہوں کے سامنے ہے. شام میں 1,00,000 لوگوں کی اجتماعی قبر کا انکشاف ہوا ہے. یہ جملہ بتا رہا ہے کہ شام کے حکمران بشار الاسد ایک کتنا بڑا قاتل، ظالم اور ہٹلر سے بھی بڑا ہٹلر تھا. اس نے بہت تکلیف دیا لوگوں کو. سیدانیہ جو جیل تھی وہاں پر بھی اس نے قیدیوں کے ساتھ جو سلوک کیا وہ اب ہمارے یہاں کے ملک کے چینل بھی دکھا رہے ہیں. خیر، اب 1,00,000 افراد کی اجتماعی قبر، یعنی آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس نے لاکھوں لوگوں کو مارا ہے، مروایا ہے. شامیوں کے ساتھ ساتھ ہلاک ہونے والوں میں امریکی، برطانوی
اور دیگر غیر ملکی شہری بھی شامل ہے۔ شام سے فرار ہونے والے حکمراں بشار الاسد کے بعد اب خوفناک حقائق منظر عام پر آ رہے ہیں۔ تازہ ترین خبر کے مطابق شام میں ایک اجتماعی قبر کا انکشاف ہوا جس میں تقریباً 1,00,000 افراد کو دفن کیا گیا ہے۔ امریکہ میں قائم شام کی وکالت کرنے والی ایک تنظیم کے سربراہ نے کہا کہ دمشق کے باہر ایک اجتماعی قبر میں کم از کم 1,00,000 افراد کی لاشیں موجود ہے جنہیں بشار الاسد کی حکومت نے ہلاک کیا تھا، مارا تھا۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ ابھی کانٹیکٹ۔ تو میں حکیم جاوید، کیا آپ کو شوگر ہے یا آپ کے بدن میں درد رہتا ہے جیسے جوڑوں کا درد، نسوں کا درد، گٹھیا وائے؟ اس کے علاوہ اگر آپ کو بواسیر ہے، خونی والی ہو یا مسے والی ہو، اور اگر آپ اپنی شادی شدہ زندگی کو لے کر خوش نہیں ہیں تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ یہاں گارنٹی کے ساتھ جڑی بوٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ حکیم فرید جو کہ خاندانی دیسی دواؤں سے علاج کرتے آ رہے ہیں، جیسے مردانہ طاقت، لیکوریا، شوگر بنا انگریزی دوائی بنا پرہیز کے ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جوڑوں کا درد، گھٹنوں کا درد، کمر درد، کھجلی، بواسیر، خونی مسے والی، وزن کم کرنا، وزن بڑھانا، تل مسے، آنکھوں کے اوپر کی چربی، بالوں کا جھڑنا، بالوں میں کیڑا لگنا، بھی کانٹیکٹ۔